بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ زندگی میں جب بھی کسی کی شادی کا موقع آتا ہے، یہ وہ دن، مقام اور وقت ہوتا ہے جب سب لوگ اس کی کامیابی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کے بہترین انتظام کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی جگہ، اچھا کھانا، اچھے مہمان، پورا پروٹوکول۔ اگر کہیں کمی بیشی رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا درگزر کرنا چاہیے یا بھری محفل میں خاندان والوں کی بے عزتی کرنی چاہیے کہ تم نے پروٹوکول نہیں دیا، تمہارا کھانا کم ہو گیا، کہیں نمک زیادہ تھا، کہیں مرچ کم تھی، یعنی 100 کمی بیشی ہو سکتی، کوئی کرسی کم ہو گئی، تصویروں میں آپ کا سر صحیح نہیں آئے، یا پہلی رات جب آپ کی ملاقات ہو اپنی دلہن سے اور آپ ایک احمق اور بے وقوف آدمی کی طرح جو لائی لگ گھر والوں کی باتیں سننے کے بعد پہلی ملاقات ہو رہی ہے دلہن سے، زندگی بھر کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی آپ کسی لاہور سے اسلام آباد کی بس پہ چڑھ رہے ہو، ابھی پہلا قدم رکھو اور آپ ہوسٹس سے لڑنا شروع کر دو، اس سے بدتمیزی کرو۔ پورا سفر باقی ہے، اس نے آپ کو پروٹوکول بھی دینا ہے، پانی بھی دینا ہے، کھانا بھی دینا ہے، تو اب آپ سوچئے اس کو کون دانش مند کہے گا۔ لیکن آج میرے پاس جو شکایت آئی ہے، اس بیٹی نے کہا ہے کہ سر میری شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے اور میرا میاں ایسا، اس نے جو لفظ استعمال کیے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس نے کہا مجھے اس کے وجود سے نفرت ہو گئی ہے، میں جب وہ میرے کمرے میں آتا ہے، میرے پاس آتا ہے تو مجھے جھرجھری آتی ہے، مکروہ آدمی لگتا ہے۔ یعنی اور اس نے کیا کیا جس وجہ سے اس کو یہ لگتا ہے کہ شادی کی پہلی رات یہ وہ غلطی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ غلطی یا بے وقوفی یا حماقت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایلیجبل قرار دیتا ہے کہ دنیا میں بے وقوفوں کے مقابلے میں اس کو شامل کر دیا جائے۔ اب آپ سوچئے، اتنا خرچہ کر کے، اتنی آسوں امیدوں کے ساتھ، اتنے وزٹس، آنا جانا، تحفے تحائف، آپ جس لڑکی کو لے کے آئے ہو، دل کی رانی بنانے کے لیے لائے ہو، گھر کی عزت اسے آپ نے ڈکلیئر کیا ہے سب کے سامنے، اور آپ اس سے لو میکنگ کے بعد اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہو کہ وہاں تمہاری بہنوں نے میری بہنوں کو پروٹوکول نہیں دیا، یا تمہاری ماں نے میری ماں کے ٹیبل پہ کھانا نہیں پہنچایا۔ یہ ماں کا یا بہنوں کا کام نہیں ہوتا، مگر میں تو عام طور پہ یہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ ایسے کم عقل اور بے وقوف اور پروٹوکول کے بھوکے لوگوں کے لیے گھر کے کسی بندے یا بندی کو ضرور لگانا چاہیے جو پوچھتی رہے کہ تیرا پیٹ پھٹا کے نہیں کھا کے، نہیں یہ مت کہیے گا، یعنی جو اسے پوچھتی رہے کہ کوئی چیز چاہیے، کوئی چیز چاہیے۔ انفیکٹ یہ پروٹوکول کے بھوکے عورتیں اپنے بیٹوں کی شادی میں جو سمجھے پہلے دن ہی ڈائنامٹ لگاتی ہیں، جو اڑے ہی اڑے، اس اڑنے کے بعد آپ کی بھد اڑتی ہے مارکیٹ میں۔ لیکن وہ بیٹا، وہ کم عقل جس کو یہ عقل نہیں ہے، آپ سوچئے کہ جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کو بیاہ کے لائے ہو، کیا وہاں کھانا وہ بانٹ رہی تھی، یا تصویریں وہ بنا رہی تھی، یا لوگوں کو ٹیبلوں پہ وہ بٹھا رہی تھی؟ سب کچھ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ یہ سکون میں جائے، اور آپ نے اسی کو بے سکون کر دیا۔ اس نے کہا کہ پچھلے 3 دن سے وہ جب بھی میرے کمرے میں آتا ہے تو مجھ سے تعلق بنانے کے بعد جاتا ہوا میرے منہ پہ تھپڑ مار کے جاتا ہے کہ یہ تمہاری اس غلطی کے لیے جو تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کسی طور پہ یہ جسٹیفائیڈ ہو؟ فرض کریں برات بھوکی بھی آ گئی ہوتی تب بھی جسٹیفائیڈ تھا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس، مطلب آپ کو شرم بھی نہیں آتی یہ کرتے ہوئے؟ کوئی لحاظ نہیں، کوئی مان مریادہ نہیں۔ کسی مطلب اچھی ماں کے بیٹے ہوتے تو یہ کبھی نہ کرتے۔ نہ آپ کو تعلق کا بھرم رکھنا آتا ہے، نہ تعلق کی عزت کرنی آتی ہے۔ یعنی وہ شکر کرے اس نے مجھ سے بات کی، اپنی وہ ماں سے بات کرے یا باپ سے بات کرے، لٹرلی اگلے دن وہ آ کے آپ کی عزت اتار کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ تم نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہو۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں پھر یہ کچھ دنوں کے بعد یہ خاندان میں بیٹھ کے کہے گا کہ یہ مجھ سے تعاون نہیں کرتی، میں اس کے پاس جاتا ہوں تو یہ مری ہوئی ہوتی ہے۔ نہیں، کیوں نہیں مرے گی؟ زندگی کی رمق آپ نے اس سے نکال دی، اس کی پہلی شادی کی پہلی رات کو۔ اچھا، میں اس لفظ کو سچی بات استعمال کرتے ہوئے عام طور پہ اب اوائڈ کرتا ہوں، نہیں اس پہ موقع پہ بات
اتنی ہم نے کی ہے کہ بہت ساری اویئرنیس دی ہے. پرسنلی مجھے ہیزیٹیشن ہوتی بات کرتے, لیکن آپ سوچئے آج میں سخت ایک ناراضی والے موڈ میں ہوں. مجھ سے نہیں ڈائجسٹ ہو سکا کہ یار تم پڑھے لکھے ہو, تمہارے گھر والے اگر کم عقلی کر چکے کہ آتے ہی انہوں نے چغلی کا اور غیبت کا اور بہتان کا ایک پورا ماحول بنا کے, اور تم ایسے گدھے ہو کہ تم نے جو کانوں میں پڑھی تم نے اس کو وہی نکال کے پھینک دیتے. جو گزر گیا سو گزر گیا. اگلے آنے والے دنوں میں پلان کیجئے. آپ کا اگلے دن ولیمہ تھا, ولیمے میں اس سے شاندار انتظام کرتے, اس کے ماں باپ سے اگر کوئی پروٹوکول میں کمی رہی ہے تو وہ پوری کر دیتے. یعنی عقل مندی تو یہی ہوگی نا. یا اب آئی ڈونٹ نو, اس نے ذکر نہیں کیا کہ اگلے دن آپ نے اپنے اس برے طرز عمل کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا, ان کے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا. یہ کم ظرفی ہے, کم عقلی ہے, کم نسلی تو میں بھی اس کو نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کم عقلی ضرور ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو مہمان آئی ہے اس کو دل کی رانی بنانا ہے یا یوں اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے جیسے آپ کو ماسٹر ہو کچی پکی کے اور آپ اس کی بچی کے ساتھ. اب تو آج کے ٹیچر بھی یہ نہیں کرتے, تو ڈونٹ ڈو دیٹ. جن لوگوں کی آئندہ آنے والی شادیاں ہیں, لڑکوں کی خاص طور پہ, میرے بیٹوں اگر آپ کی مائیں اور اگر آپ کی بہنیں کم عقل ہیں تو میرے بچوں کم عقلی کا ان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے طرز عمل طرز فکر, اپنی زندگی کی بنیادوں میں آگ مت لگایا کرو, اپنے رشتوں کو خوار مت کیا کرو. یہ کسی طور پہ بھی دانشمندی نہیں ہے. اچھا جی خواتین و حضرات, ایک جو بہت اچھی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمارا ماشاءاللہ پہلا گوگل جو میٹ اپ ہے آن لائن وہ بہت کامیابی سے بہت عمدگی سے مکمل ہو گیا. اس کے لیے ہم نے نیا لوگو بنایا تھا, اس کے لیے نئی ہم نے کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ تھا, نیا سرٹیفکیٹ بنایا, اور ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں اعجاز صاحب انہوں نے بہت محنت کر کے بڑی خوبصورت انداز میں ان چیزوں کو بنایا. پھر شرکا کے ساتھ وقت پہ پروگرام شروع ہوا, وقت پہ ختم ہوا. پاکستان کے کئی شہروں سے بچے اور بچیاں, یعنی نوجوان ایم فل کے طالب علم اور ایم اے کی, اور دنیا کے 3 ملکوں سے اس میں لوگ شامل تھے, اور اٹ واز اے سکسیس الحمدللہ. ہم نے اس پروگرام کے اختتام یعنی شروع ہونے سے پہلے ہی سب کچھ 6 ایکٹیویٹی فارم بھجوا دیے تھے. اس کی فیس بھی ہم نے آپ لوگوں کے کہنے پہ بہت کم رکھی تھی جو افورڈیبل ہو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. اور ابھی جو نیا ہے دوسرا وہ 24 کو ہوگا, اور اس کا موضوع بھی بہت شاندار ہے. یہ آپ کو اندازہ ہے نا, فیل ٹو پلان از پلان ٹو فیل. جو پلان نہیں کرتا وہ اصل میں یہ پلان کرتا کہ میں نے زندگی کو فیل کیسے کرنا ہے. اور اس کا عنوان ہے سیٹنگ اینڈ اچیونگ یور گولز, اور یہ ہوگا 24 کو شام 4 بجے انشاءاللہ العزیز. اور فیس اس کی 2000 ہے, پر جو پہلے ہمارے سیشن میں جتنے لوگ بھی شریک تھے ان کو 500 کی ہمیشہ ہم اجازت دیں گے, چونکہ دے ور دا پائنیئرز, تو ان کے ساتھ وہی فیس ہوگی. اور 0327468746 پہ فوراً کال کر کے اپنا نام, عمر اور کلاس انہیں بتائیے, رجسٹر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے, کیونکہ سیٹیں اس کی لمیٹڈ ہوتی ہیں یہ جو گوگل میٹ اپ کے. تو جو فرسٹ کم فرسٹ سرو والا معاملہ ہے, جو پہلے 10 اس میں ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ ہم 500 کا, یعنی اگر آج اور کل میں آپ جمع کرا دیتے ہیں تو 500 آپ کو لیس ہو جائے گا, ادروائز باقی سب کے لیے 2000 ہوگا. بیرونی ملک والے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی پے کر سکتے ہیں اور اس سے اتنے بھی پے کر سکتے ہیں, یہ ان کو سہولت ہوگی. تو انشاءاللہ سیلف ماسٹری کی تکمیل پہ دوسرا ہمارا جو آن لائن گوگل میٹ اپ ہے وہ ہے اچیونگ اینڈ سیٹنگ یور گول. خود بھی کیجئے, اپنے پیاروں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو گفٹ کیجئے. یہ اٹس امیزنگ اپرچونٹی, اور اس کا بینیفٹ آپ کو آنے والے برسوں میں ہوگا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.